بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلوگ میں پاکستان کی سوشل میڈیا پہ پی آئی اے کے متعلق جو خبریں چل رہی تھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان حکومت نے جس ادارے کی بندشکاری کا سوچنا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ حکومت پاکستان نے یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں یوٹیلیٹی اسٹور سے منسلک جتنے بھی افراد تھے انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے اسلام آباد میں دھرنا دیا اور حکومت پاکستان کو مجبور کیا فیصلہ واپس لینے پہ۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد پھر حکومت پاکستان نے پی آئی کی نجکاری کا فیصلہ کیا۔ یہ کام تو حکومتوں نے بہت پہلے سے کیا ہوا تھا، لیکن اب ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان اس پہ کافی جو ہے سیریس ہو کے سوچ رہی ہے کہ یہ پی آئی اے کو یعنی پرائیویٹائز کر کے بھیج کر کسی اور کو یہ اپنے گلے سے یہ بھی پھندا نکال دے۔ کہنے کی جو بات ہے کہ جب حکومت پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر کے کسی اور پارٹی کے ہاتھوں سونپنا چاہتے ہیں، تو جو اگلا بندہ آپ کو 10 ارب دے رہا ہے پولی کے ذریعے، ٹینڈر کے ذریعے، جتنے بھی پیسے آپ کو ملتے ہیں، 10 ارب ملے، 20 ارب ملے، جو اگلا بندہ یعنی جو اگلی پارٹی ہوتی ہے وہ آپ سے لے کے اس نے بھی چلانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صرف اور صرف سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت پاکستان کیا اتنی بھی اہل نہیں ہے؟ وہ چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں بھی جو ہے نجکاری کے فیصلے ہوئے، پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں ہوئے، اب مشترکہ حکومت ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے نواز حکومت یعنی شہباز شریف کے لیڈرشپ میں یہ حکومت جو چل رہی ہے، یعنی پرائیویٹ بندہ باہر سے آ کے تو وہ پی آئی اے کو چلا سکتا ہے، حکومت پاکستان کیوں نہیں چلا سکتی؟ سوال صرف اتنا سا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں جو پرائیویٹائز کرنے کے بعد جو پارٹی سنبھالے گی اس کے پاس ہے۔ کہ آپ کے پاس ایسے اہل بندے نہیں ہیں جو پاکستان پی آئی کو چلا سکیں؟ سارے ادارے آپ نے تباہ کر دیے، آپ اسٹیل مل کو آپ نے تباہ کر دیا، آپ نے ریلوے کو آپ نے دیکھیں کہیں پہ، اس کے بعد ریلوے کی باری ہے، اس کے بعد آپ ریلوے کو بھی پرائیویٹائز کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، کیونکہ ریلوے سے بھی آپ کو منافع ہو نہیں رہا، کیونکہ یہ آپ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے نااہل ٹولہ ہے۔ یقین جانے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہیں کہنا چاہیے، ہمارے ملک کی حکومت ہے، لیکن اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھتی ہے کیونکہ ہماری حکومتیں کام نہیں کرتی۔ ہمارے ملک میں اگر حکومتوں کے حوالے سے سوچا جائے تو صفر کارکردگی ہے، یعنی آپ نے پرائیویٹ کر کے چھوڑ دینا ہے، وہ بندہ جانے، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ان ورکروں کے لیے، ان ملازموں کے لیے، ان آفیسروں کے لیے نہیں سوچا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ لگ بھگ 7,500 ورکر ہیں، یعنی جو ڈیوٹی کرتے ہیں اس میں سارا اسٹاف آ جاتا ہے، کل تعداد ملا کے 7,500 بنتی ہے۔ وہ 7,500 بندے کہاں جائیں گے؟ یعنی جو نیا بندہ آئے گا، نئی پارٹی جو آئے گی، ہو سکتا ہے اس 7,500 بندے نہ رکھے، اس میں سے آدھا کر کے 3,500 بندے رکھے، تو 3,500 بندے جو نیو جو پارٹی ہے وہ نکالے گی، وہ کہاں جائیں؟ ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو گھر کا سسٹم ہے، ان کی جو اخراجات ہیں، وہ کیسے پورے کریں گے؟ یہ جو سارا سسٹم عمل میں آ رہا ہے، یہ حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یعنی ایک جو ڈائریکٹر ہوتا ہے نا ادارے کے اوپر، اگر وہ ایماندار آ جائے، اگر وہ مخلص آ جائے ملک کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ، جس کے دل میں ڈر ہو کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ آپ جس ادارے کی تباہی کا سوچ رہے ہیں، کہ آپ نے سوچا ہے کہ اس ادارے سے منسلک کتنے لوگ ہیں؟ کچھ نہیں سوچا، بس آپ نے فیصلہ کر دیا کہ حکومت پاکستان سے یہ نہیں چل رہا، ہم نے اس کو پرائیویٹ کرنا ہے اور وہ پارٹی جانے بندے جانے۔
آپ نے اسی طرح اسٹین مل کے لوگوں کو بے گھر کر دیا، آپ نے اسی طرح پی ٹی سی ایل کے لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ پاکستان کے تمام بہترین ادارے تھے، اور اب پی آئی اے کی باری ہے جو کہ 2-4 دنوں میں جو ہے پرائیویٹائز ہو جائے گا۔ اور اس پہ جو سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہے، جو سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ، صوبوں کی گورنمنٹ کتنی مذاق کر رہی ہے۔ یعنی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، شہباز گورنمنٹ، اس وقت اس کو پرائیویٹ کرنے کے لیے سوچ رہی ہے، اور میاں صاحب لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مریم نواز کو کہا ہے کہ آپ اس کو لے لیجئے اور پنجاب ایئر لائنز کے نام سے اس کو چلائیں تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بھائی، مرکز میں آپ کی حکومت ہے، آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کو صحیح طریقے سے چلائے تاکہ پاکستان کے لوگ مستفید ہوں، پنجاب کے لوگ نہیں، پاکستان کے لوگ مستفید ہوں، پاکستان کا نام روشن ہوگا، پاکستان میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ کا نام روشن ہوگا جب آپ 7,500 خاندانوں کو بے روزگار ہونے سے بچائیں گے۔ کم سے کم تھوڑا تو آپ کا نام ہوگا۔ لیکن یہیں پر بھی آ کے جب نجکاری کے معاملے بھی آئے تو اپنے صوبے کی آپ نے بات کی، اپنے خاندان کی آپ نے بات کی، اور ادھر سے کے پی کی جو سی ایم ہے جناب علی امین گنڈا پرساد، اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایئر لائن ہمیں دیتے۔ چلو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی وفاق پہ حکومت نہیں ہے، لیکن سوچنے کی جو بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ جب صوبے چلا سکتے ہیں تو وفاق کیوں نہیں چلا سکتے؟ کیا صوبوں کے پاس وسائل وفاق سے زیادہ ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کل اٹھ کے بولے گی کہ بھائی ہمیں دے دیں، ہم چلاتے ہیں، یعنی آپ وفاق جو ہے سندھ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بہرحال اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، یقین جانے کہ دل جو ہے نا وہ خون کا آنسو ہوتا ہے۔ آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے، دوسری طرف یہ جو وڈیروں کی جو بدماشیاں ہیں، سرداروں کی جو بدماشیاں ہیں، آپ جس طرح پولیس والوں کو تڑیاں لگاتے ہیں، اس سے پہلے جو کارساز پہ واقعہ ہوا، کسی ایک امیر باپ کی بیٹی نے 4-5 خاندانوں کو کچل دیا، کچھ نہیں ہوا اس کا بھی، کیونکہ جب پیسہ ہے آپ کے پاس تو پاکستان میں کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ ان خاندانوں کی کیا ہے، ایک دن صرف میڈیا پہ خبر چلی، اس کے بعد کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ لڑکی جس نے ان خاندانوں کے اوپر، جس نے ان لڑکوں اور جس جو بوڑھا شخص تھا اس کے اوپر گاڑی چڑھائی، کوئی پتہ نہیں ہے، دبئی پہنچ گئی، وہاں پہ پاکستان کے ادارے بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھ کر سو رہے تھے، اور اگر کوئی صحافی باہر جاتا ہے، اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرنے والا شخص باہر جاتا ہے تو اس پہ ایئرپورٹ پہ اس کو روک لیا جاتا ہے۔ بہت سارے سندھ کے صحافی ہیں، بہت سارے وفاق کو جو کور کرتے ہیں وہ صحافی ہیں جن کی ملک چھوڑنے پر پابندی ہے۔ وہ اس لیے پابندی ہے تاکہ وہ باہر جا کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، ہمارے خلاف جو ہماری کرپشن کی داستانیں ہیں وہ کھول کے عوام کے سامنے نہ رکھیں۔ کس طرح ملک چلائیں گے؟ ایسے ملک چلائیں گے؟ کتنی سختیاں آپ نے کی، کچھ بھی نہیں سنبھالا جا رہا، آپ سے سردار نہیں سنبھالے جا رہے۔ یعنی حیدرآباد کا جو واقعہ ہوا ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا پاجاری صاحب کا، یعنی جس طرح وہ کہہ رہا ہے پولیس والوں کو، اے ایس آئی کو، کہ تمہارے جیسے اے ایس آئی ہم 4 پیچھے اپنے بٹھاتے ہیں گاڑیوں میں، تو قانون کو تو اپنے پاؤں میں روک دیا۔ کون سا قانون؟ پاکستان میں 2 طرح کے قانون ہیں، یہ سب کو پتا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ امیروں کا کوئی قانون نہیں ہے، اور قانون ہے تو غریب کے لیے قانون ہے۔ آپ دیکھیں، ٹول کی جو ٹیکس ہوتی ہے وہ امیر نہیں دیتا، غریب دیتا ہے۔ چالان جو ہوتا ہے ٹریفک والوں کا وہ غریب ہی بھرتا ہے، امیر نہیں بھرتا، کیونکہ ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بھی بدقسمتی کے ساتھ امیروں اور سرداروں، نوابوں اور جاگیرداروں کو اتنا سر پہ چڑھایا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنے کی ان کے پاس بھی ہمت نہیں ہے۔ اب جو حیدرآباد میں واقعہ ہوا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں اس کے بعد اس کا کیا ہوا، لیکن جو اس نے زبان استعمال کی، کیا پاکستان میں، کیا دنیا کے باہر کئی طاقتور بندہ بھی اس طرح پولیس والوں کے ساتھ، اس طرح قانون کے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔
آپ دیکھیں پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بیکری والے نے جو بھی کچھ کہا وہ بیکری والا کہاں یہاں سے گم کر دیا گا. لیکن اسی معاملے کو آپ لندن میں دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ کا انہوں نے جینا محال کر دیا ہے. لیکن لندن میں سب نہیں ہوگا, کیونکہ لندن میں آزادی رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو احتجاج کرنے پہ کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو جو اپنی دل کی بات ہے وہ کسی کو کہنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ صرف روکا جاتا ہے پاکستان میں روکا جاتا ہے. پاکستان میں غریب کے بولنے پہ پابندی ہے, امیر پہ بالکل کھلے عام چھوٹ ہے. جو بھی جس کو بھی بولے, چاہے قانون کو بولے, چاہے عدالتوں کو بولے, چاہے کسی کو بھی بولے, اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. بہرحال اس وقت جو نظام ہے اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے وہ لوگ جو فیصلہ کن لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. جو آپ نے یہ جو فرق کیا ہے امیروں اور غریبوں میں, اس فرق کو آپ کو مٹانا ہوگا. جب آپ مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جب آپ کے ساتھ آپ کے بالکل سائڈ میں, بالکل عقب میں اگر غریب مزدور کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کی ہمت نہیں ہے اس کو پیچھے ہٹانے کی, تو پاکستان کے نظام کو آپ جب تک اس طرح نہیں کریں گے, غریب کا قانون اور امیر کا قانون جب تک آپ ایک ساتھ نہیں کریں گے, یقین جائے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان میں یہ جو بدماشی ہے, پاکستان میں یہ جو گنڈا گردی ہے, جب تک آپ اس کو قابو نہیں پائیں گے تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. تب تک آپ کی لوگ عزت نہیں کریں گے, تب تک آپ کو جو قانون نہیں سمجھیں گے. جب تک آپ اس دو باتوں کا خیال نہیں کریں گے تب تک پاکستان میں کبھی ترقی نہیں ہوگی. پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا جب تک ان سرداروں کا محاصرہ نہیں کریں گے, جب تک غریبوں کو عزت نہیں دیں گے. یقین کریں, نہ تو آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی, نہ سیاستدانوں کی ہمارا عوام عزت کرے گا. بہت بہت شکریہ.